دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں کہ فلاں کے ابو کپڑا لا دیجئے، فلاں لا دیجئے، فلاں لا دیجئے، کسی کی دعوت میں جانی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، وہ نہیں کرتی۔ ان کو حکم یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے گھر میں رہو تاکہ شوہر تمہارا آئے تو تم کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو دوسرے کے بیاہ شادی میں جائے گی تو بہترین جھمکوا کپڑا پہن کے جائے گی، اور جب شوہر کے نزدیک آئے گی تو مدھ مکھی کے چھتا کی طرح تھوتنا لٹکا جائے گا۔ اب بتائیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف کرتے ہیں کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے زیب و زینت کو نہ دکھاؤ، وہاں جا کے دکھاتی ہے اور منہ پھاڑ کے جو ہے گیت گاتی ہے، خوب گیت گائے گی، سوچے گی بس اب ہم جو ہے بہت بڑے شاعر اور گائک ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھیے کہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہم نے بہت پہلے ایک کلام کہا تھا اسی موت کے حوالے سے۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیے گا، اگر آپ گیت گاتی ہیں تو میں بھی آپ کو گیت گانا سکھا دیتا ہوں، اچھا لگے تو یہ گیت گایا کیجیے گا، اور آپ ہی کے مطلب کا طرز بھی ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، ایک بوڑھی جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، بھائی قربان جتنے بھی بھائی ہیں، ان کے چچا ہیں، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، کہ جب وہ عورت بوڑھی جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو سارے گاؤں سے سہیلیاں جاتی اور کہتی ہے فلاں کے امی کی کربو سب کے ایک دن مرے گا چھے تہوں مر جا، اللہ اللہ کر کے مر جا، کل ہموں مر جائے۔ سب نصیحت وصیت کر رہی ہے، جس کو جو نصیحت سمجھ میں آ رہا وہ نصیحت کر رہی ہے۔ لیکن مرنے والی عورت نے تمام سہیلیوں سے کہا کہ میری سہیلیاں تمہیں جو نصیحت کرنا تھا تم نے تو کر دیا، اب لو ایک نصیحت میری سن لو، اچھی لگے تو اس پہ عمل کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے کہو۔ تو اس مرنے والی عورت نے دنیا کو مائکے بنایا۔ کیا بنایا؟ مائکہ۔ کیا بنایا؟ چونکہ عورت مائکہ میں 15 16 17 18 سال تک ہی رہتی ہے اور سسرال میں پوری زندگی رہتی ہے، تو اس عورت نے آخرت کو سسرال بنایا۔ چونکہ جب آدمی مر کے اللہ کے جائے گا، آخرت کا معاملہ ہوگا تو وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، چاہے جہنم میں جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیش، اور جنت میں بھی جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیش۔ تو آئیے حضرات، اس عورت نے اپنی سہیلیوں سے کچھ نصیحت اس طرح کیا، شعر کے اندر سماعت کرے اور میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہ آج مائکے سے سسرال دلہن چلی، آج مائکے سے سسرال دلہن چلی، سنگ سکینہ کوئی سہیلی چلی، سنگ سکینہ کوئی سہیلی چلی، آج مائکے سے سسرال دلہن چلی، آج مائکے سے سسرال دلہن چلی، سنگ سکینہ کوئی سہیلی چلی، سنگ سکینہ کوئی سہیلی چلی۔ اور حضرات یہاں سے ایک اور شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ زیور رہ گئے مال و زر رہ گئے، وہ زیور رہ گئے مال و زر رہ گئے، وہی زیور جس کو پہن کے دوسرے کے شادی میں جا کے میری ماں اور بہنیں جھمکاتی ہیں کہ وہ زیور رہ گئے مال و زر رہ گئے، اور پھول سے اولاد و گھر رہ گئے، اور پھول سے اولاد و گھر رہ گئے، ہاتھ خالی یہاں سے اکیلی چلی، آج مائکے سے سسرال دلہن چلی۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آدمی کوئی مرے گا تو کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا سوائے اس کے اعمال کے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، بولیے نا بھائی، کیسے تیاری کریں گے؟ مولوی صاحب سے تو پوچھے، مولوی صاحب اتنی تقریر کر دی کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہاں سے گئے گھر میں پنکھا میں جا کے وہ پھسری لٹکا دیے، کہے کہا بیوی پوچھے گی کہ یہ مردہ سنک گلے کی کر رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب ابھی تقریر میں کر کے کہ مرے سے پہلے مرے کی تیاری کر رہے ہیں، پھسری لٹکا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھیے گا۔ آئیے حضرت جناب مرحوم مستقیم صاحب جو آج سے 40 دن 42 دن پہلے ہمارے درمیان تھے،
آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ کل وہ بھی کسی کے 40واں میں 20واں میں 10واں میں اسی طرح بیٹھے ہوں گے جس طرح آج ہم ان کے 40واں میں بیٹھے ہیں اور آئے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم کب کس کا 40واں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یوں سمجھیے کہ ابھی بس یہ آخری وقت ہے، اتنے قریب ٹائم لے کر کے چلیے کہ میرا اب آخری وقت ہے۔ تو آئیے حضرات، میں مستقیم صاحب مرحوم کے لیے کچھ شعر ان کے آل اولاد ان کے بھائی کے جانب سے حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، امام صاحب بطور خاص ملاحظہ کریں۔ کہ یا خدا مغفرت کر دے ان کی، یا خدا مغفرت کر دے ان کی، جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ یا خدا مغفرت کر دے ان کی، جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ کہ یا خدا مغفرت کر دے ان کی، جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ ارے قبر میں ان کی تو روشنی کر، قبر میں ان کی تو روشنی کر، جو نبی کے دولارے ہوئے ہیں۔ قبر میں ان کی تو روشنی کر، جو نبی کے دولارے ہوئے ہیں۔ حضرات، یہ ان کے جو بھی اولاد ہیں اور بھائی لوگ ہیں، میں ان کے جانب سے بھی کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے حضرات ان کے بھائی کے جانب سے شعر حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں ان کے بھائی کے دلوں کے اندر جو بھی تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آئیے شعر دیکھیں کہ بھائی عثمان اور بولے احمد، بھائی عثمان اور بولے احمد، یا خدا کر عطا ان کو جنت۔ کہ بھائی عثمان اور بولے احمد، یا خدا کر عطا ان کو جنت۔ بھائی عثمان صاحب اگر موجود ہو تو کم از کم آ کے حاضری بھی دے دیں کہ پتہ چلے کہ آپ ہی بھائی ہیں۔ تو آئیے میں پھر سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ بھائی عثمان اور بولے احمد، یا خدا کر عطا ان کو جنت، یا خدا کر عطا ان کو جنت۔ ارے کل سے کل تک تھی ہم سے محبت، کل سے کل تک تھی ہم سے محبت، آج بس وہ تمہارے ہوئے ہیں۔ کل سے کل تک تھی ہم سے محبت، آج بس وہ تمہارے ہوئے ہیں۔ یا خدا مغفرت کر دے ان کی، جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ اور حضرات یہاں سے ان کے لڑکا کے جانب سے شعر حاصل کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ یہ ہے جناب مستقیم صاحب کے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ آئیے حضرات یہاں سے جناب مستقیم صاحب کے لڑکا کے جانب سے شعر پڑھتا ہوں، ان کے 4 لڑکے ہیں، ان کے جانب سے شعر حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ یا خدا مغفرت کر دے ان کی، جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ یہاں سے شعر دیکھیں گے کہ رو کے بولے ہے صدام و قربان، رو کے بولے ہے صدام و قربان، میرے والد بنے رب کے مہمان۔ کہ رو کے بولے ہے صدام و قربان، میرے والد بنے رب کے مہمان۔ کہ رو کے بولے ہے صدام و قربان، میرے والد بنے رب کے مہمان۔ یا خدا ہو کرم تیرا ان پر، یا خدا ہو کرم تیرا ان پر، اب وہ تیرے ہیں
خدا مغفرت کر دے ان کی جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں۔ اور حضرات ان کے اور دو لڑکے ہیں، شکیل اور وکیل صاحب، آئیے ان کے جانب سے شعر حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کر لے کہ بھائی شکیل اور وکیل کو بھی دیکھو، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، کہ بھائی شکیل اور وکیل کو بھی دیکھو، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، کہ بھائی شکیل اور وکیل کو بھی دیکھو، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یا خدا بخش دے سب خطائیں، یا خدا بخش دے سب خطائیں، اب وہ تیرے سہارے ہوئے ہیں۔ یا خدا بخش دے سب خطائیں، اب وہ تیرے سہارے ہوئے ہیں۔ یا خدا مغفرت کر دے ان کی جو مستقیم تیرے پیارے ہوئے ہیں، قبر میں ان کی تو روشنی کر جو نبی کے دلارے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، یہ جناب قربان صاحب بیچارے جب تک کلکتہ میں رہے وہ ہم سے رابطے میں رہے، اور الحمدللہ انہی کی محبت نے یہاں تک آنے پر ہر حال میں مجبور کر دیا۔ تو آئیے حضرات سب مل کر کے دعا کریں کہ جناب مستقیم صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی آل اولاد کو صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔